جاتا ہوں۔ اب آپ سوال دیکھیے، جواب دیکھیے۔ سوال کیا ہے؟ میں آپ سے سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہونا چاہیے کہ کسی حکیم کو آپ چیک کروائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس، کسی کے پاس بھی کوئی بندہ آتا ہے، آگے کہتا ہے میرا نسیان کا مسئلہ ہے، میرا نسیان کا مسئلہ ہے، میں بھول جاتا ہوں، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مشورہ دیں گے نا، یار کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروا لو، کسی طبیب کو چیک کروا لو۔ اور اگر آپ حکمت سے شغف ہے، وہ ہر کسی کو ہے، تو آپ کہیں گے یہ بادام کھایا کر، ٹھیک ہے، 4 مغز کھایا کر، تو دماغ کیا ہو جائے گا؟ تیز ہو جائے گا، کھجوریں کھایا کر، ٹھیک ہے، ایسے مشورے دیں گے آپ۔ اب یہ دیکھیں، جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ کے نبی جو ہے عام لوگوں کی مانت ہے، ٹھیک ہے، غور کریں اس بات۔ علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ گھی کھایا کر، فلاں چیز کھایا کر، نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کسی طبیب کو دکھاؤ، بلکہ کیا کہا؟ فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دو، اپنی چادر بچھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چادر بچھا دی۔ اب بظاہر ایسے آقا علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا بظاہر، باقی تو پوری دنیا کے خزانے حضور کے ہاتھوں میں ہی ہیں، لیکن بظاہر کچھ نہیں تھا۔ ابو ہریرہ راوی ہے خود ہی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایسے لب بھرے، ایسے ہوا میں، بظاہر کوئی چیز نہیں، ایسے لب بھرا ڈال دیا، ایسے لب بھرا ڈال دیا، ایسے لب بھرا ڈال دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ ایسے کرو، اس چادر کو سینے سے لگا لو، اس چادر کو کس سے لگا لو؟ سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، خود ہی کہتے ہیں میں نے چادر اٹھائی اور سینے سے لگا لی۔ کہتے ہیں پھر ابو ہریرہ حضور کی کوئی حدیث کبھی بھولا ہی؟ حقیقت ہے آپ جن حدیث کے روایت کرنے والے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ، ایسی حدیث ہیں کئی صفحات جو مشتمل ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ہو بہو ویسے ہی بیان کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں جو ہے اتنا کچھ عطا فرما دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی طویل حدیث کو سنتے تھے اور فوراً انہیں کیا ہو جاتا تھا؟ یاد ہو جاتا تھا، اور فوراً اس کو زبانی بیان بھی فرما دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لکھتے بھی نہیں تھے، یہ مسئلہ یاد، آپ لکھتے نہیں تھے، آپ سنتے تھے اور زبانی بیان فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اتنا کچھ اللہ کے حکم سے عطا فرمایا کہ آپ کو پھر کبھی حدیث بولی نہیں۔ ہمارے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو حضور کی آمد کے ایام یہ چل رہے ہیں، اس لیے امتی پر آقا کا یہ حق ہے کہ حضور کی تشریف آوری پر وہ خوش ہو جائے، کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ آخری بات میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، مجھے اچھی لگی، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے نا کتاب الرؤیا میں بہت بڑی، یعنی یہ خوابوں کی تعبیر کی بہت بڑی کتاب ہے، خوابوں کی تعبیر کی بہت بڑی یہ کتاب ہے۔ آپ کسی کو بھی کہیں گے تو کتاب الرؤیا میں دیکھے گا جا کے خواب کی تعبیر، تو خوابوں کی تعبیر کی یہ کتاب ہے۔ تو کسی نے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص ہے خواب دیکھتا ہے اور خواب کے اندر جو ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ دیکھ رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے، مثال کے طور پہ محفل ہو رہی ہے، یعنی ربیع الاول کا مہینہ خواب کے اندر، تو ربیع الاول کا مہینہ خواب کے اندر دیکھنا کیسا ہے؟ یہ خواب کی تعبیر پوچھی ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، سوال کیا، تو آپ فرمانے لگے جس نے خواب دیکھا ہے نا، اگر بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرما دے گا۔ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اگر وہ مصیبت زدہ ہے اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا، اگر اس پر کوئی ظالم مسلط ہے اللہ ظلم سے محفوظ فرما لے گا۔ سامعین محترم،
میں پوچھتا ہوں خواب کے اندر اگر یہ ایام مل جائیں تو اللہ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اگر کوئی جاگتے ہوئے یہ لمحے پالے تو اس پر اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوگا۔ یہ پیارے لمحے جو ضائع نہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔